لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد الرحمن على العرش استوى. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے دین کو نازل فرمایا ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. اہل کتاب گمراہ ہوئے جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان مردود نے امت اسلامیہ کو بھی اسی طرح سے گمراہ کیا کہ وہ مسئلہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں کبھی نہیں اٹھا، صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی نہیں اٹھا، یہ مسئلہ جہمیہ نام کے فرقے نے بعد میں اٹھایا اور وہ یہ اٹھایا کہ اللہ کہاں ہے اس کے بارے میں اختلاف کیا جائے. چنانچہ کچھ لوگوں نے، جہمیہ فرقے نے یہ کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے. یہ جو بات تھی وہ اس قدر سخت تھی کہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنے زمانے میں کتاب لکھی اور رد علی الجہمیہ، اور اس کے بعد امام بخاری نے، امام ترمذی نے، امام مسلم نے اور بڑے بڑے ائمہ کرام نے اس کے اوپر کتابیں لکھی. آپ اندازہ کر لیجیے کہ یہ مسئلہ کس قدر سنگین ہو گیا تھا. شیطان مردود نے کہا تھا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی واضح آیات اور احادیث شریف واضح اور صحابہ کرام کے عمل بالکل واضح کہ اللہ رب العزت 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بتایا ہے اور شیطان نے چاہا کہ بندوں کو اللہ سے ہی غافل کر دیا جائے، وہ اللہ کے بارے ہی میں نہ جان سکے کچھ. وہ رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پکارتے ہیں، بندے اسی کے بارے میں واقف نہ ہوں. آپ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 54 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب التوحید کے اندر اس معنی کو بیان فرمایا ہے. کہا استوى ارتفع یعنی بلند ہوا، وہ اعلیٰ اور بلندی پر چڑھا یعنی عرش پر متمکن ہوا. یہی مفہوم سورہ یونس کی یہ جو آیت ہے کہ ثم استوى علی العرش، یونس کی آیت نمبر 3، سورہ رعد کی آیت نمبر 3، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5، سورہ فرقان کی آیت نمبر 59، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4، سورہ حدید کی آیت نمبر 4 کے اندر بیان کی گئی. قرآن پاک کے اندر سورہ حاقہ کی آیت نمبر 17 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور تمہارے رب کے عرش کو اٹھائیں گے فوقہم، اپنے اوپر، 8 قسم کے فرشتے، 8 قسم کے فرشتے اس کو اٹھائیں گے. سورہ ملک کی آیت نمبر 16 میں أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم مطمئن ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے، من فی السماء جو آسمان میں ہے، کہ کہیں زمین میں تم کو دھسا نہ دے. یہ من فی السماء آسمان میں ہے. اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ ملک میں آیت نمبر 16 میں اور سورہ قصص کی آیت نمبر 38 میں، سورہ مومن کی آیت نمبر 36 میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں اور 18 میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 56 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں بیان کیا ہے. قرآن پاک کی اگلی آیت دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 58. اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، ان یہودیوں نے عیسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنے پاس، اپنی طرف. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت طاقتور ہے، بڑی حکمت والا ہے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ رب العزت آسمان سے زمینوں تک کے سارے معاملات کو خود دیکھتا ہے. ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ، اور پھر یہ معاملات اس کی طرف چڑھتے ہیں، یعرج مانے چڑھتے ہیں، اس کی طرف چڑھتے ہیں. فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ، ایک یوم میں جس کی مقدار ہے 1000 سال. سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، نیک کلمات جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی الفاظ ہیں. یہ جو الفاظ کلمہ طیب الیہ یصعد، اللہ کی طرف اوپر چڑھتے ہیں. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل ان کو اور اٹھا دیتا ہے.
ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 1199 اور 531، اس کے اندر ایک باندی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا آقا لے کر آیا کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم کہ یہ مومن ہے کہ نہیں مومن ہے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مومنہ ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے۔ آپ نے کہا مانا نبی کو بات کا رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا عاتقہ فإنہا مومنہ، چھوڑو اسے، مومنہ ہے۔ ایمان کی علامت دیکھیے آپ، پہلا سوال۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا، اپنی اونٹنی تھی، اونٹنی قصوہ، اس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے تذکیر کی، نصیحت کی، اور آپ نے کہا لوگوں الا هل قد بلغت، میں نے دین پورا تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا اور اس کے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پورے مجمع کے سامنے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اے اللہ تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک حدیث شریف دیکھیے جو ترمذی کے اندر آئی تھی، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان جو رحم کرنے والے ہیں، جو لوگ دنیا میں رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں، ان لوگوں پر یرحمہم الرحمن، رحمان ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اب آگے سنیے، ارحموا من فی الارض، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری دونوں کی روایت ہے، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا تأمنوننی، تم لوگوں کا کیا میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ وَأَنَا أَمِينُ، اور میں امانت دار ہوں، من فی السماء، اس کا جو آسمانوں میں ہے، یاتینی خبر السماء صباح و مساء، میرے پاس تو آسمان کی خبر آتی ہے صبح بھی اور شام بھی۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرتے نہ آئے تو یغضب علیہ من فی السماء، اس کے اوپر وہ ناراض ہوتا ہے جو آسمان میں ہے، یہاں تک کہ اس کا شوہر راضی ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب بخاری اور مسلم کی روایت اور موطا امام مالک کی روایت، اور یہ روایت متواتر ہے، متواتر روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا، ہمارا رب اترتا ہے کل لیلۃ، ہر رات میں الی السماء الدنیا، سماء دنیا کی طرف، جو 7 آسمان ہیں ان میں جو پہلا آسمان ہے سماء دنیا، اللہ رب العزت اتر کر آتا ہے سماء دنیا کی طرف۔ صحابہ کرام میں ایک روایت سن لیجئے جو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے، ومن کان یعبد اللہ فی السماء وهو حی لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ آسمان میں زندہ ہے اور اسے موت نہیں۔ ام المومنین سیدنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فخر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وَزَوَّجَنِ اللَّهُ مِن فَوْقِ 7 سماوات، اللہ رب العزت نے میری شادی کرائی 7 آسمانوں کے اوپر سے۔ ایک اور روایت عبداللہ ابن عباس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ام المومنین، اللہ نے آپ کی بات 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل کی ہے۔ یہ بات طبقات ابن سعد میں ہے اور اس کی اصل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی، یہ نصوص میں قرآن پاک کی آیات، احادیث شریفہ اور صحابہ کرام کے یہ آثار اور کے عمل یہ بتاتے ہیں کہ اللہ آسمان میں ہے، وہ بلندیوں پر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، یہ کہنا غلط بھی، یہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ ہندوؤں کا ہے، وہی یہ برہمنوں کا عقیدہ ہے یہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، زمین کے ذرے میں ہے، کڑ کڑ میں ایشور ہے، اور ہمارے یہاں بھی کہتے تھے ذرے ذرے میں خدا ہے،
پھول میں، پھل میں، یہاں بھی وہاں بھی، ہر جگہ تو حاضر ہے، ہر جگہ تو ناظر ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہے تو سات آسمانوں پر، لیکن اس کو تمہاری ایک ایک چیز کی خبر ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے علم کے اعتبار سے تمہاری باریک سے باریک باتوں کو بھی جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے عقائد کو درست فرمائے اور نصوص کے مطابق عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔